إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. محترم حاضرین اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ تحریم کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا، سورہ طٰہٰ کی ایک آیت تلاوت کیا اور اسی طرح ایک حدیث بھی پڑھ کر سنائی۔ یہ آیت تو بار بار آپ سنتے ہیں: اے مسلمانوں، تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ طٰہٰ کی: تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی جم کر رہو، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم تم کو روزی دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ایسا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور 10 سال کے ہو کر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو سزا دو، اور 10 سال کی عمر کے بچوں کو بچیوں کو الگ الگ کر دو بستر میں۔ یہ ساری باتیں اس سے پہلے بھی میں نے بتائی تھیں۔ تو ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مکلف کیا ہے، کسی جانور کو نہیں بولے کہ تم اپنے بچوں کو سکھاؤ، پڑھاؤ، بتاؤ، کسی کو نہیں بولے، یہ انسانوں کو بولے ہیں اور مسلمانوں کو بولے ہیں کہ اولاد کی تربیت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور قیامت کے دن تم اولاد کے تعلق سے پوچھے جاؤ گے۔ یہ موضوع اس لیے کہنا پڑا، اختیار کرنا پڑا کہ شوال کے مہینے میں شادیاں زیادہ ہوتی ہیں، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے بہت ساری مسلم بچیاں بھاگ جاتی ہیں، گھر چھوڑ کر چلے جاتی ہیں، کسی اور کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں۔ یہ سب پریشانیاں مسلم سوسائٹی کے اندر تیزی کے ساتھ بڑھتی چلے جا رہی ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بلکہ اسے شادیوں کی ہمت افزائی بھی کرتے ہیں، بہت سارے تحفے ہدیے دیتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ماں باپ کی ایک بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا، کیا اچھا کیا برا ساری باتیں ان کو بتانا۔ اس سلسلے میں میں نے پچھلے خطبے میں بھی چند باتیں بتائی تھیں کہ بچے جب بڑے ہو جائیں یا بچیاں جب بڑی ہو جائیں، آپ کو اگر محسوس ہوتا ہے کہ ابھی شادی کی ان کو خواہش ہے، پوچھ کے شادی کرنا چاہیے، کوئی شرم کی بات نہیں، حیا کی بات نہیں۔ عام طور پر ایسا ہو گیا ہے ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، بچوں سے بیٹھ کر بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، اور کبھی کبھی موقع ملتا بھی ہے تو بات بھی نہیں کرتے۔ بچے اپنا کھا لیا، جا کے سو گئے، اسکول گئے، اسکول سے آ گئے، پڑھے، ہوم ورک کرے، ہو گیا۔ اور باپ بھی ایسے ہوتے ہیں،
آفس کو چلے گئے، کاروبار کو چلے گئے، نوکری کو چلے گئے، کچھ ایسا ہوتا ہے۔ مائیں بھی دن بھر کام وام کر کے تھک جاتی ہیں، تو بچوں کی فکر ان کو یہ ہوتی ہے اسکول کو بھیجنا ہے، ان کا یونیفارم تیار کرنا ہے، ان کا ناشتہ تیار کرنا ہے اور ان کا فلاں کرنا ہے، اس میں بھی مائیں مصروف ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب انبیاء اکرام ایسا تھے کیا، یا صحابہ اکرام کا متعلق کچھ ایسے آتا ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لے پالک بیٹے، اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کا نام تھا عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے تھے۔ وہ کھانے کے بعد دیکھیں یہ لڑکا ادھر ادھر ہاتھ ڈال ڈال کے کھاتا ہے، کہا کہ نہیں جی ایسا نہیں کھانا، دیکھو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، تمہارے پاس جو ہے وہ کھاؤ اور دانے ہاتھ سے کھاؤ، 3 ادب سکھائے اللہ کے رسول۔ بچوں کو تربیت کرنے کے لیے جب بھی موقع ملتا ہے بچوں کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ اپنے ساتھ بیٹھا کر بچوں کو کھلانے میں فائدہ یہ ہوتا ہے، بچے ذرا زیادہ کھاتے ہیں تو ان کو منع کرتے ہیں، نہیں جی بس زیادہ مت کھاؤ، کوئی غلط چیز کھاتے ہیں تو بتاتے ہیں، الٹے ہاتھ سے پانی پیتے ہیں تو بتاتے ایسے نہیں، سیدھا ہاتھ سے پانی پیو۔ اس طرح بچوں کو سکھانے کا بھی موقع ملتا ہے، دین کی باتیں ساتھ بیٹھ کر کھانے سے ہونا چاہیے، ساتھ بیٹھ کر کبھی کبھی نہیں، روز نہیں تو بھی کبھی کبھی تو بیٹھ کے کھانا چاہیے، تاکہ بچوں کو واچ کر سکیں کیا کرتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ لقمان علیہ السلام کے متعلق بھی سورہ لقمان کے اندر آیا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ دیکھو لقمان علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بولے، بیٹے شرک نہیں کرنا، بیٹے بہت بڑا گناہ ہے، یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لقمان علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں سے پوچھا، ماذا تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ ابا جان فکر مت کیجئے، ہم لوگ جو دین بتا کر جا رہے ہیں آپ اسی پر قائم رہیں گے، اللہ ہی کی عبادت کریں گے، جو ابراہیم کا بھی اور صاحب اسماعیل کا بھی اسحاق کا بھی رب ہے اسی کے ہم عبادت کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ صاحب تارے، چاند، سورج سب آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا سے بولے یعقوب علیہ السلام سے، ابا جان ایسے میں نے دیکھا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہیں بولنا، ورنہ تمہارے بھائی تمہارے دشمن بن جائیں گے، شیطان تو کھلا دشمن ہے، تمہارے بھائیوں کے دل میں دشمنی ڈال دے گا، خاموش رہ جاؤ۔ تو معلوم ہوا ہے کہ صاحب بچے اگر کوئی بات کیے چھپانے کے تو بچوں کو تاکید بھی کرنا چاہیے، کسی سے نہیں بولنا، یہ ایسے رہنا۔ اس سلسلے میں گھر کا جھگڑا بھی اگر کبھی ہو جائے میاں بیوی کے اندر، بچے دیکھ لیے، بولنا بیٹے کسی بولنا ولنا نہیں، تمہاری امی ایسے کہ میں اسے بول دیا، اتنا ہی ایسے بولنا چاہیے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، لا تقصص رؤیاک، اپنا خواب مت بیان کرو جی، ورنہ تو تمہارے بھائی سب دشمن بن جائیں گے۔ خیر وہ دشمن بنے، لے جا کے یوسف علیہ السلام کو بیچے کرے، وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے خواب میں مجھے نظر آ رہا ہے، خواب میں نے دیکھا تم کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کیا خیال ہے تمہارا؟
قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا اللہ کا حکم ہے تو مجھے کاٹ دیجئے نا، ذبح کیجئے نا، میں صبر کروں گا۔ دیکھیے وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹے تمہارا کیا خیال ہے، بغیر پوچھے بھی لے جا کے ذبح کر سکتے تھے، اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ماں بیٹے اور باپ میں، ماں اور بیٹے میں یا بیٹی اور ماں میں تعلق رہنا چاہیے، کوئی بھی چیز دیکھے سمجھے ہونا چاہیے نا کچھ نہ کچھ۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، آج کل کے حالات میں ماں باپ بچوں کا کیا خیال کرتے ہیں، بچیوں کا کیا خیال کرتے ہیں، اسکول جب کھلنے والا ہوتا ہے یا دوسرے موقع پر، عید کے موقع پر بچوں کو بچیوں کو لے جاتے ہیں کپڑے کی دکان میں، جوتے کی دکان میں، چپل کی دکان میں، بیٹے تم کو کیا پسند ہے، یہ اچھا ہے کیا، یہ اچھا ہے کیا، بچے جو مانگے خرید کے دے دیے، بچیاں جو مانگی خرید کے ان کو دے دیے۔ بہت سارے لباس بے حیائی کے ہوتے ہیں، اس کو بھی خرید کے دیتے ہیں، بچی کی خواہش ہے، چھوٹی بچی ہے، چھوٹی بچی کو آپ عادی بنا دیں گے جسم ننگا رکھنے کا، بڑی بچی ہو کر بھی اپنا ہاتھ کھلا رکھے گی، ہے نا، پورا ہاتھ کھلا رہے گا بڑی بچی ہو کر بھی۔ یہ سب چیزیں ماں باپ خیال کرنا چاہیے، اگر بچے کوئی غلط فرمائش کرتے ہیں بتانا چاہیے کہ جائز نہیں اسلام میں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے ہم کو اسلام کے نعمت سے نوازا ہے اور اللہ کے رسول نے ہم کو منع کیا ہے ایسا لباس پہننے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء ولعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال، جو مرد لڑکا عورتوں جیسا لباس پہنے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور جو لڑکی لباس پہنے مردوں کی طرح اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اتنی بڑی سخت تاکید ہے، تو لہٰذا بچیاں بھی کبھی خواہش کریں گی میں پینٹ پہنوں گی، میں قمیض پہنوں گی، میں ان شرٹ کروں گی، حرام ہے، اجازت نہیں دینا چاہیے۔ بچے بھی اگر بہت کلرفل لباس چاہتے ہیں بہت اچھا ہے، کہنا نہیں یہ تو لڑکیوں کا ہے جی، ہم کو ایسا نہیں خریدنا چاہیے، سمجھانا چاہیے نا۔ ہمارا تعلق بچوں سے تقریباً ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں، یہ ہے کہ ہمارے گھر میں رہتے ہیں، سوتے کھاتے پیتے ہیں، سوائے تربیت کا ہم نے کچھ بھی خیال نہیں کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے بچے بچیاں بگڑ جاتے ہیں، بگڑنے کے بعد پھر سنبھلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ سب بچے بچیاں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، آج کل بہت ساری خبریں آتی ہیں، چرس گانجا فلاں پکڑے فلاں پکڑے، کتنا پکڑتے ہیں جی، بچوں کو کبھی عادت ہو جاتی ہے چھوڑتے نہیں، ایک مرتبہ کوئی چرس پی لیا اتنا مزہ ملتا ہے کہ سب اس کا چھوڑتے نہیں، سوچتے ایسے ہیں یہ ایک بار پی کے دیکھیں گے کیا ہے، شراب ہو، چرس ہو، گانجا ہو، فلاں ہو، ایک مرتبہ اگر پی لیے نا پھر وہ لت چھوڑتی نہیں، وہ مزہ چھوڑتا نہیں آیا تو پریشان ہوتے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے، کیا کیا ہو جاتے، بہت ایسا ہو جاتا ہے، آخر میں جب نہیں ملتا ہے اپنی جان بھی گنوا دیتے، خودکشی کر لیتے، سر لے جا کے دیوار پر پھوڑ لیتے۔ یہ سب خرابیاں سب کے اندر ہوتی ہیں، اس میں ذات مذہب کا بھی کوئی خیال نہیں ہے۔ ایک آدمی آئے تقریباً 7-8 سال پہلے سعودیہ سے، بڑے نیک آدمی، اللہ والے آدمی، وہ ان کا لڑکا غلط صحبت میں پڑ گیا، غلط لوگوں کا ساتھ ہو گیا، اس کو ذرا سا افیم کھانے کی اجازت ہو گئی، یہ عادت ہو گئی، کتنا کوشش کرتے اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہتا، وہ جب دے دیتے تو ٹھیک ہو جاتا، پھر جب نشہ اتر جاتا پھر ویسے ہی ہوتا۔ ہندوستان کو بھی لے کر آ کر علاج کرانے کی کوشش کیے، کہا اس کا علاج ہی نہیں ہے، ختم ہے، دوسرا کچھ بھی اس کو نہیں کر سکتے، ایسا ہو جاتا ہے۔ نیک آدمی غلط صحبت میں پڑ گیا، تو لہٰذا ماں باپ کو اپنے بچے کے تعلق سے یہ بھی خیال کرنا چاہیے ہمارا بچہ یا ہماری بچی کس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، کس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ دیکھو اپنے بچوں کا خیال کرو، دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ملتے ہیں وہ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے جیسے مشک ہوتی ہے نا ویسا فائدہ ہوتا ہے۔ تم ان کو نیک بات سناؤ گے، وہ تم سے کوئی نیک بات کہیں گے، دیکھو آج میں فجر کی نماز میں ذرا لیٹ ہو گیا، کتنا افسوس ہے جی، تمہیں جلدی آ کے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ ایسا کچھ بھی کریں گے۔ برے لوگوں کے ساتھ ملیں گے، وہ کیا کریں گے، کہا اس کا اللہ کنافی کیر، وہ بھٹی پھونکتا ہے نا، وہ اب تو بھٹی وٹی بھی لوگ جانتے نہیں، ہر چیز الیکٹرک سے ہو گئی۔ بچپن میں ہم دیکھتے تھے چولہا رکھتے، اس میں کوئلے ڈالتے اور اس کو پیچھے سے ہوا بھرتے تھے، لوہا گرم کر کے اس کو تاپتے تھے۔ وہاں بیٹھنے سے کیا ہوگا، چنگاری آئے گی، جسم کو جلا دے گی، کپڑے کو جلا دے گی، نہیں تو بری باس آتے رہے گی۔ ایسے اللہ کے رسول نے نیک لوگوں کی اور برے لوگوں کی صحبت کا بیان کیا۔ تو ہمارے بچے کس سے ملتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا ہماری بچی جو ہے وہ ٹی وی کی دل دادا ہو گئی، ٹی وی دیکھنے بغیر مانتی نہیں، بہت اصرار کرتی ہے ٹی وی لاؤ ٹی وی لاؤ، میں تو لا نہیں سکتا، نہیں لاتا، بازو گھر میں جا کے دیکھتے رہتی ہے ٹی وی۔ اب بازو گھر میں جا کے ٹی وی دیکھتے، بازو گھر میں لڑکا بھی رہے گا، اس سے بھی تعلقات ہو جائیں گے، اس کے بعد کیا کیا ہو جائے گا نہیں معلوم۔ اپنے بچوں اور بچیوں پر کنٹرول ہونا چاہیے، اگر یہ کنٹرول نہیں کریں گے تو نقصانات بہت ہوں گے۔ اس لیے بچوں کو جب اللہ کے رسول نے مارنے کی اجازت دی ہے، 10 سال ہو کے بھی نماز نہیں پڑھے، دوسری چیزوں کے اندر بھی ہم کو مار بھی سکتے، کچھ بھی کر سکتے، گھر سے بھاگ گیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے آپ نے دین کی باتوں پر عمل کیا، چلا گیا گھر سے، کوئی بات نہیں، لیکن تربیت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کی ضد پر ہم کو ہار نہیں ماننا چاہیے، بلکہ ان کو سمجھا بتا کر نیک اچھے انداز میں ان کو قائل کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہیں، اگر ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہمارے گھر کے اندر جو بچے پلتے ہیں، بچیاں پلتی ہیں، دینی مزاج کی ہوں گی، دینی طبیعت کی ہوں گی۔ ایسی غلط حرکتیں عام طور پر بچیاں نہیں کریں گی کہ صاحب کہیں بھاگ جائیں، کسی کے ساتھ بھاگ جائیں، خودکشی کر لیں، یا افیم اور چرس اور گانجا ان سب کے عادی ہو جائیں گے۔ عام طور پر ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی، آپ کو بھی اور سب کو بھی اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو غفلتیں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے، اور اس سے پہلے جو غفلت ہو گئی اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرے، اور ہم کو دین پر عمل کرنے اور دین پر عمل کرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔